السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ جی غلام صاحب، میں نے آپ کی ختم نبوت اور نزول مسیح کی کتاب کو دیکھا ہے، خاص طور پہ نزول مسیح کی جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ قادیانی تو نہیں ہے کہیں؟ الحمدللہ میں آپ دی احمدی مسلمان ہوں۔ نہیں تو آپ کافر مرتد ہیں، چھوڑے میری جان تک۔ بہت بہت شکریہ مولوی صاحب۔ تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق ہے جو احد میں نازل ہوئی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں الرسل میں عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء ہے یا وہ بھی شامل ہیں اس آیت میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو اپنی من پسند ترجمہ کر کے سوال کیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، یہاں پہ موت کا ذکر تو ابھی آگے آنا ہے۔ یہاں پہ تو یہ بتایا گیا رسول اللہ بھی اللہ کے رسول ہیں جیسے سابقہ رسول تھے۔ اس میں کہاں پہ ذکر ہے موت کا؟ موت کا تو آگے جا کے آنا ہے کہ شہید کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو تم پھر جاؤ گے۔ ترجمہ ہی غلط کیا، جب ترجمہ غلط ہے تو سوال ہی غلط ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں جیسے سابقہ رسول گزرے۔ یہاں پہ موت کا ذکر تو ابھی آیا ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے مولوی صاحب، تو وما محمد الا رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول تھے، یعنی وہ تھے اور چلے گئے، تو اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے نا الرسل میں؟ چلے گئے گا ترجمہ اپنی طرف سے نہیں نہ کرنا۔ وما محمد الا رسول، یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ بھی اللہ کے رسول ہیں جیسے سابقہ رسالتیں آتی رہی ہے، رسالت کا سلسلہ جاری ہے، تو رسول اللہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ آگے وہ موت کا ذکر تو صرف رسول اللہ کا ہے، باقی انبیاء کا کہاں ذکر ہے؟ اور رسول میں صرف آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کا سوال ہی عجیب ہے۔ جتنے رسول آئے ہیں، اور رسول اللہ سے پہلے نہیں آئی عیسیٰ کی رسالت رسول اللہ کے بعد تو نہ چلنی، پہلے ہی ہے۔ جتنے رسول آئے ہیں اور رسول اللہ سے پہلے نہیں آئی عیسیٰ کی رسالت رسول اللہ کے بعد تو نہ چلنی، پہلے ہی ہے ان کی رسالتیں۔ جیسے وہ آئے پیغام خداوندی لے کے، ایسے ہی آپ بھی پیغام خداوندی لے کے آئے ہیں۔ آپ عقیدے کی بات کریں، آپ میرے سے مباہلہ کر لیں، حضرت عیسیٰ زندہ اوپر اٹھائے گئے ہیں کہ فوت اٹھائے گئے ہیں، آپ ڈائریکٹ مباہلہ کر لیں اگر آپ میں جرت ہے۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب، ابھی میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا امام مہدی کا ظہور، جو آپ نے نیو اپلوڈ کیا ہے ویڈیو، تو اس کے متعلق ایک آپ نے حدیث شروع میں پیش کی ہے مسند احمد کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آیا کہ وہ آپ نے حدیث پیش کی، یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم امام مہدین۔ تو اس کا ترجمہ آپ نے کیا کہ ممکن ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی سے ملے، لیکن یہاں یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم امام مہدین، ادھر عیسیٰ ابن مریم کو یہ لقب دیا گیا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 9312، نبی پاک نے فرمایا یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا، ان قریب تم میں سے اگر کوئی زندہ رہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ایک ایسے امام سے ملاقات کریں گے کہ جو امام مہدی ہوگا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میرا نام رضی اللہ، میں کینیڈا سے آپ سے بات کروں۔ میں ابھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا امام مہدی پہ۔ جی ایسی بات نہیں ہے، ظہور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الگ الگ احادیث موجود ہیں۔ جی
تو اس طرح سے لفظوں سے نکالنے کا فلاں کا یہ ہو گیا تو امام مہدی موصول صفت آ گیا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کا آپ نے کیوں ایسے ترجمہ کی؟ کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یوشکو من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم امام مہدین، کہ عیسی ابن مریم امام مہدین ہوں گے۔ جہاں تک آپ نے بھائی آپ عالم ہے نہیں ہیں تو چھوڑیں ایسے بات، آپ عالم ہیں تو آپ نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو اس حدیث کا ذرا ترجمہ کریں، اس حدیث کا ترجمہ کریں، ذرا اس حدیث کا ترجمہ کریں۔ جی وعلیکم السلام عمر صدیق صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم احسان ہے۔ جی کون؟ جی میرا نام رضی ہے، میں کینیڈا سے ہوں۔ آپ سے ایک سوال تھا چھوٹا سا۔ جی پوچھیں۔ جی عمر صاحب، سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو اہل حدیث علماء ہشام الہی ظہیر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں اگر صحابہ کو گالیاں نہ دیں، لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو اس موضوع پر میں بات نہیں کر سکتا، آپ کسی اور سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ موضوع پر میں بات نہیں کر سکتا، آپ کسی اور سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ موضوع پر میں بات نہیں کر سکتا، آپ کسی اور سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ اچھا، لیکن اہل حدیث علماء تو کہتے ہیں امامت کفر ہے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ جہاں دیوبندی فیل ہوئے، جہاں وہابی فیل ہوئے، یہاں پر سعید احمد اسد احمدی مسلمانوں کے بارے بات کر رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ فیل ہوئے ہیں۔ یہاں ایک مرزائی تھا ایلیٹ فورس کا، اس نے پوری ایلیٹ فورس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ وہ طارق جمیل کے پاس سنی اس کو لے کر چلے گا، جی بہت بڑے مولوی صاحب ہیں۔ لوگوں نے جا کے کہا جی یہ قادیانی ہے، اس کے چند سوالات ہیں۔ طارق جمیل صاحب کہیں گے ہاں جی کیا سوالات ہیں؟ اس نے سوال کیے تو اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت مجھے۔ اس نے سوال کیے تو اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت مجھے۔ دعا کر کے کٹ چڑے انہیں جب بس اے تھوڑے مولویاں دا حال ہے، دعا کر کے کٹ چڑے انہیں جب بس اے تھوڑے مولویاں دا حال ہے۔ کہندا آپ بتائیں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ عیسیٰ دی گل میں کہ یار وہ ایک بندہ کہندا تسی گل سنو تو صحیح، او میں کیا اینو کہو میرے نال گل کرنی ہے، موضوع ہے عیسیٰ علیہ السلام والا موضوع۔ کہندا جی میں قرآن سے دکھاتا ہوں۔ اس لیے میں بھی تکڑا ہو گیا، میں کہا ویکھی جائے گی، میں باواں ٹنگ لئیاں، میں کہا جے میرے سامنے تو قرآن نو ہاتھ لا، جے میں تیرے ہاتھ نہ وڈا تے پیو دا پتر ہی نہیں۔ اگر میں تیرے ہاتھ نہ وڈے تو گل ہوئی۔ کہندا کیا؟ میں کہا میں تیرے کو پہلو یہ پوچھنا بھی تیرا کلمہ کیڑا تے آ بندہ کون ہے، اور تیرے قرآن تو اس تو بھی ہاتھ نہیں لاؤں دے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں۔ اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ کفر جو کسی زمانے میں سب سے زیادہ ان پڑھ ہوتا تھا، ہماری بدقسمتی کہہ لیے کہ آج وہ سب سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے اور ہم سب سے زیادہ دنیا میں جاہل ہو گئے ہیں۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم کائنات، پوری کائنات کا استاد بنا کے بھیجا گیا، لیکن ان کی امت آج سب سے زیادہ ان پڑھ ہو گئی۔ دشمن اپنے جھوٹے دین کے بارے میں پورے دلائل کے ساتھ مسلح ہے، تو علمی حالت اتنی پستہ ہو گئی کہ جب لارڈ میکالے نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس نے یہاں کا نصاب بنایا، اور نصاب بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ جو نصاب بنا دیا ہے، اسے پڑھنے کے بعد اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔
یہ حال صرف ایک گوشے کا نہیں، ایک محاذ کا نہیں، ہر محاذ کا یہی رونا ہے. یہ امت بانج ہو گئی، ان پڑھ ہو گئی، جاہل ہو گئی. یہ دکھ ہوا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں 2 قادیانی آئے، لڑکے نوجوان. اندر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والا تو لاؤ. ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں، دوسرے نے تیسرے کے کان میں کہا کوئی بولنے والا نہیں. ایک استاد کو پکڑ کے لائے، انہوں نے 2 منٹ میں پٹخڑیاں دے کے نیچے رکھا اس کو. وہ ہکلانے لگا. اور میں کہتا ہوں علمی طور پہ مار کھا گئے، ویسے جوتے مارتے ان کو. اب وہ ہماری اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، ہماری بہت سی جامعات کے اندر آ کر وہ تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو. آگے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں. اچھا پڑھا لکھا ہمارا آدمی ہوتا ہے، ان کے سامنے بالکل وہ تھت تھت کر رہا ہوتا ہے. ہوا یوں کہ مجھے ایک مولوی صاحب کا فون آیا، کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہاں ایک قادیانی نوجوان ہے، 40 سال کے قریب عمر ہوگی اس کی. اس نے یہاں پر بڑا ادھم مچایا ہوا ہے، بڑا طوفان بپا کیا ہوا. ہم 2-3 بندوں کو لائے ہیں اس سے مناظرہ کرانے کے لیے، گفتگو کرانے کے لیے، لیکن کوئی ہمارا بندہ اس کے سامنے ٹکتا نہیں. ہمارے کسی بندے کی تیاری نہیں اس موضوع پہ، وہ بھگا دیتا ہے اور دن دنا رہا ہے، یہاں پر معاذرت طلب کر رہا ہے، لاؤ کسی کو میرے سامنے. تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں. تو میں اس قادیانی مناظر کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں گھر میں، اور اس کے ساتھ دفتر کے اندر جو اس کے ساتھ 7-8 نوجوان کام کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ بھیج رہا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے، بعض اوقات ہوتا بندہ ساری رات میں نہیں سوتا، صبح سو لیتا ہوں، بندے کا دماغ فریش نہیں ہوتا. کہنے لگے جی وہ تو روانہ ہو چکے ہیں، وہ تو آ رہے ہیں. اس کو میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ اگر اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا یہ بشخص بھاگ گیا. مجبوراً اس کو اندر آنے دیا. ایک صوفے کے کنارے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا، کنارے والے صوفے پہ. کہنے لگا جی شروع کریں. میں نے کہا یہ مصیبت تم نے شروع کی ہے، اس لیے تم ہی شروع کرو. اب وہ شروع ہو گیا جی. 15 منٹ تک اس نے قرآن کی آیات پڑھی، پھر 15 منٹ تک اس نے عربی زبان میں احادیث رسول پڑھی، اور پھر 15 منٹ تک اس نے اقوال صحابہ، اقوال فقہا اور امت کے بڑے لوگوں کے فرمودات ختم نبوت کے بارے میں بتائے. اور اس میں قرآن کی آیات سے، احادیث سے اور بزرگوں کے اقوال سے، ائمہ فقہا سے اس نے یہ ثابت کیا کہ نبوت جاری ہے. مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے. مرزا قادیانی مسیح موعود بھی ہے، مرزا قادیانی مہدی موعود بھی ہے. دیگر چیزیں بھی ثابت کرتا رہا کہ آج ہر قادیانی عورت مبلغہ ہے، آج ہر قادیانی بچہ مبلغ ہے، آج ہر قادیانی نوجوان قادیانی بوڑھا مبلغ ہے. لیکن ختم نبوت کے مبلغین آج نظر نہیں آتے. سامع شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ جامع فاروق کے مولانا عبداللہ صاحب موجود ہے، قاری امین صاحب، یہ سارے حضرات موجود ہیں کہ کچھ ساتھی افسر تھے، ہارون اور مطیع اللہ، اور ان کو مرتد بنا رہے تھے. اللہ کا بھلا کرے. قادیانی عزیز، اس نے کہا بڑا افسر تھا، یا قادیانی بنو یا مناظرہ کراؤ. تو مناظرہ کے لیے ہمارے کسی بڑے ادارے کے یہاں کے ایک مولوی صاحب کو اٹھا کر کے لے گئے. مولوی داؤد اور مولوی وسیم، قادیانیوں کے مولوی. منٹ میں مولوی صاحب انہوں نے ایسا پھینکا، اس کو ایسا اٹھا کر کے زمین میں پھینکا. تو وہ جو افسر تھے انہوں نے کہا اب تو پھر ہم قادیانی بن جائیں. جب قادیانی نے منٹ میں تمہیں ذلیل کر دیا کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا، یہ چیزیں کام ہی نہیں آتی.
سمجھے ملنگو؟ یہ چیزیں کام نہیں آتی. کام آتا ہے فن، کام آتا ہے اردو میں. تو پڑھ 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 پڑھ. فنی آدمی ہوگا تجھے بے وقوف بنا گیا عبارت کے اندر. اس قسم کی اردو رسالوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ساتھی غریب رونے لگے. چنانچہ قاری امین نے مولوی عبداللہ جو ناظم ہیں جامع فاروقیہ کے شاخ کے ملیر والے کے، انہوں نے کہا اللہ کے لیے ہمیں مہلت دے دو. قادیانی افسر سے کہا مہلت دے دو. اور مولوی صاحب نے کہا میں نے اس دفعہ تیاری نہیں کی، میں 2 ہفتے کی تیاری ٹائم دے دو. بڑا خوبصورت آدمی. ابھی یہاں ایک دفعہ آیا تھا پچھلے سال میرے پاس آیا بھی، آج کل ملتان شفٹ ہو گیا. اتنا خوبصورت ہے، نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور وہاں گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بات شروع ہو گئی. سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. تو اس نے کہا کہ آپ عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں، آپ مومن ہیں، اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں تو ہم کافر ہیں. تو اب یہ کر دو، ایمان کی تعریف بتا دو. مولوی صاحب کو کہتے. مولوی صاحب کہتے میں حافظ قرآن نہیں ہوں لیکن قرآن میں ہے. میں نے کہا میں حافظ ہوں، بولو. میں اس کا چونکہ معاون تھا. کہتے وہ قد افلح المؤمنون پڑھو. قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون والذین من اللغو معرضون والذین من الزکاۃ فاعلون والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم عہدہم راعون. اس نے کہا اگر کوئی نماز میں خشوع نہیں کرتا، والذین للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ کافر ہے. کہا ہاں کافر ہے. میں نے کہا مولانا یہ آثار ایمان ہے، یہ مقتضیات ایمان ہے، ایمان کی تعریف نہیں ہے. یہ ثمرات الایمان ہے، نتائج الایمان ہے. کہا تو خاموش رہا. حضرت اقدس کو ایمان کی تعریف نہیں آ رہی. مولوی صاحب اس نے 5-10 منٹ میں مولوی صاحب کے سامنے پانی رکھے ہوئے پی رہا ہے. ہمارے افسر وہ ہارون مطیع اللہ، وہ دوسرا حفیظ کوارٹر میں ہم لوگ گئے. وہ ساتھی ہمارا منہ کالا ہو گیا، ہمارا بھی منہ کالا ہو گیا. سمجھے؟ منہ کالا ہو گیا ہمارا. مجھے غصہ آیا. میں نے کہا عزیز صاحب، بڑا سمجھدار آدمی تھا وہ قادیانی. میں نے کہا عزیز صاحب میں اس کا معاون نہیں ہوں. اس نے جھوٹ بولا، میں اس کا معاون